بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 3 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ کو اگر سٹوری پسند آتی ہے تو کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہفتہ ہو گیا تھا جاریہ کالج سے غیر حاضر تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس سے ایسا لگ رہا تھا جیسے مناہل اور نادیہ آئی ہوئی ہیں۔ وہ باہر بھی جا کر دیکھتی ہے مگر مایوس ہو کر کچن میں آ جاتی ہے۔ کسی جانی پہچانی آواز سنائی دیتی ہے، نمک دینا۔ یہ تو مناہل ہے۔ پھر وہ شوق سے اسے نمک پکڑاتی ہے۔ مناہل، یہ تم ہی ہو نا؟ ظاہر ہے جاریہ، تو کیا بھوت ہے میری جگہ؟ مناہل، بس جی۔ پھر دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ پلیز مجھے معاف کر دو منو۔ جاریہ رونے کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگ رہی تھی۔ اب تو معاف کرنا بنتا ہے۔ آخر تم نے منو کہہ کر مجھ سے پھر سے اپنی بہن کے درجے پر فائز کر دیا۔ مناہل خوش ہو کر کہتی ہے، چلو اب خاموش ہو جاؤ اور میری ہیلپ کرو۔ تمہاری فیورٹ بریانی تقریباً تیار ہو چکی ہے۔ تم سلاد اور رائتا بنا دو۔ جاریہ، کیا دیکھ رہی ہو؟ بعد میں جی بھر کر دیکھ لینا۔ اور نادیہ کو دیکھو، مجھے کچن میں بھیج کر خود آنٹی کے پاس بیٹھ گئی ہے۔ پتہ نہیں تمہارا اور نادیہ کا کیا بنے گا۔ مجھے تو فکر ہے، سسرال جا کر تم دونوں میری ناک کٹواؤ گی۔ اب تو تم دونوں مجھ سے بچ کر دکھاؤ، میری نقل کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اب وہ دونوں لاؤنج میں آگے آگے بھاگ رہی تھیں اور مناہل ان کے پیچھے تھی۔ اچھا سوری، اب جلنے کی بو آ رہی ہے۔ اف، اگر بریانی خراب ہوئی تو دیکھنا تم۔ پھر سے بیوقوف بن گئی۔ بہت بہت شکریہ نادیہ۔ کس بات کے لیے؟ تم جانتی ہو۔ تم اب رہنے دو اور بھول جاؤ۔ چلو ٹیبل سیٹ کریں، ورنہ ہماری ساس مطلب مناہل ہمیں تانے مار مار کر مار دے گی۔ چلو۔ دونوں ٹیبل سیٹ کرتی ہیں اور جاریہ سب کو بلاتی ہیں۔ آج اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھانا کھا کر مزہ آ گیا۔ واقعی یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جاریہ، کچھ سیکھو اپنی دوست سے، کتنا اچھا کھانا بناتی ہے۔ امی سیکھ لوں گی، ایک دن آئے گا اب مناہل کی جگہ میرے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی اتنی تعریفیں کریں گی۔ ہم نہ جانے وہ دن کب آئے گا، ہم تو انتظار میں سوکھ جائیں گے۔ ابو، آپ دیکھ رہے ہیں سنی بھائی پھر سے شروع ہو گئے ہیں۔ سنی، چلو اب کھانا تو کھا لیا ہے، تم جاؤ ان سب کے لیے آئس کریم لے آؤ۔ اوکے۔ پھر وہ دونوں جاریہ کے ساتھ لون میں آ بیٹھی تو مناہل سے پوچھتی ہے، تم کالج کیوں نہیں آ رہی؟ پتہ ہے کل پارٹی تھی، میں نے اور نادیہ نے تو اپنا ڈریس بھی چوز کر لیا ہے، اب صرف تم رہ رہی ہو۔ میں نہیں آ رہی کسی پارٹی میں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم آ رہی ہو بس۔ مگر مناہل، اوکے، اگر تم نہیں جاؤ گی تو ہم بھی نہیں جائیں گے اور میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ دیکھ لینا تم، جتنا مناؤ گی نہیں مانوں گی۔ مناہل، تم دونوں کو اب کیسے بتاؤں، میں اب کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ اگر پارٹی میں آ گئی تو نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میں اپنی وجہ سے تم دونوں کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ جاریہ کہاں کھو گئی؟ پہلے یہ بتاؤ تم دونوں اتنے دنوں بعد کیوں آئی؟ میں تو آنا چاہتی تھی مگر تم نے جو تھپڑ مارا تھا، تمہاری انگلیوں کے نشان میری گالوں پر چپک گئے تھے، مگر میں پھر بھی آ رہی تھی۔ اس نادیہ نے روک دیا۔ آنٹی کو کیا جواب دیتی اور تمہیں امپریس بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں، مجھے تم جیسی مخلص دوستیں ملی ہیں۔ اف مس ایموشنل، اب اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ لکی تو ہم ہیں، کتنی پیاری اور معصوم لڑکی ہماری دوست ہے، کیوں مناہل؟ ہاں بالکل۔ تو پھر آ رہی ہو؟ کیا آنا ضروری ہے؟ اوکے ڈن۔ جاریہ شاپنگ کے لیے تو نہیں گئی تھی، ڈریس کے لیے پریشان تھی۔ وہ ابھی وارڈوں میں پارٹی کے لیے کوئی مناسب ڈریس ڈھونڈ رہی تھی، تبھی سنی آتا ہے۔ جاریہ، بھائی ابھی نہیں، میں بزی ہوں۔ بڑی کی بچی چھوڑو، یہ سب دیکھو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں، پہلے یہ دیکھ لو۔ بھائی میں دیکھ لوں گی۔ نو، ابھی مطلب ابھی۔ اچھا دیکھتی ہوں۔ وہ گفٹ کھولتی ہے اور بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے،
واہ بھائی، بہت ہی پیارا ڈریس ہے، میں یہی ڈریس پہن کر جاؤں گی۔ جاریہ، اس کے بدلے تمہیں ایک کام روزانہ کرنا پڑے گا، اگر منظور ہے تبھی یہ ڈریس ملے گا۔ بلیک میلر؟ ابھی تو تم مجھے دنیا کا بیسٹ بھائی کہہ رہی تھی، اور اب یہ؟ وہ تو جذبات میں کہہ گئی، واپس لیتی ہوں اپنے الفاظ۔ میں بھی کہوں آپ اور بغیر کسی وجہ کے کچھ کریں، بتائیں کیا کرنا ہوگا؟ ابھی نہیں، کل بتاؤں گا۔ ابھی بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی یہ عادت مجھے زہر لگتی ہے۔ ایسے تو مجھے مزہ آتا ہے تمہیں تنگ کر کے۔ چلو اب میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، گڈ نائٹ۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ وہ اپنی وارڈروب سیٹ کر کے سونے کے لیے لیٹی ہی تھی، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت سارے حشرات اس کے بستر پر رینگ رہے ہوں، اور پھر وہ حشرات دھیرے دھیرے اس کے چہرے، بازو اور بالوں میں بھی رینگ رہے تھے۔ وہ ہاتھ سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ سن ہو گئے تھے، بے جان پڑے تھے، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے اچانک بہت ہی خوفناک قسم کی آواز آتی ہے، تم باز نہیں آ رہی؟ آخر کس خوشی میں تو نے وہاں جانے کی حامی بھری؟ پلیز ان سب کو دور کر دو، یہ بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں، انہیں ہٹا دو یہاں سے، تم رحم کرو مجھ پر۔ یہ جو حشرات دیکھ رہی ہو نا، ایک اشارے پر تمہیں کاٹ کر اتنا زہر بھر دیں گے کہ تم کل کا سورج نہیں دیکھ پاؤ گی۔ نہیں، وہ چیخنا چاہتی مگر اب اس کی زبان بھی نہیں نکل رہی تھی۔ کمرے میں وہ خوفناک چڑیل گھوم رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کی ہنسی کے ساتھ کچھ اور آوازیں، ڈراؤنی آوازیں ماحول کو خوفناک کر رہی تھیں۔ جاریہ تکلیف اور ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہ سارے حشرات اسے کاٹتے رہتے ہیں اور پھر اس کے اشارے پر وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، جیسے کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح اس کے جسم سے بھی وہ سب سرخ نشان بھی غائب ہو گئے تھے جو ان حشرات کے کاٹنے کی وجہ سے تھے۔ میرا مقصد تمہیں ڈرانا تھا، اب مجھے پورا یقین ہے تم باہر تو کیا اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلو گی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ چڑیل غائب ہو جاتی ہے۔ جاریہ کو بے سود پڑے، صبح اس کی امی اپنا فون لے کر اس کے کمرے میں آتی ہیں کہ نادیہ سے اس کی بات کروا دیں، کیونکہ وہ تو کوئی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ جاریہ اٹھ جاؤ نا، نادیہ اور امی ناہل بار بار فون کر رہی ہیں۔ وہ ایسے جیسے ہی ہاتھ لگاتی ہے وہ چیخنا شروع کر دیتی ہے، نہیں پلیز دور کرو ان سب کو، پلیز ہٹ جاؤ، ہٹاؤ یہ حشرات، بچاؤ، کیا ہوا ہے امی؟ دیکھیں یہ حشرات میرے جسم پر چل رہے ہیں، آپ انہیں ہٹائیں، یہ کاٹ رہے ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے اوپر ہاتھ چلا رہی تھی کہ کسی طرح وہ ان حشرات کو ہٹا سکے، اور اس کی امی حیران پریشان سے اپنی بیٹی کی حرکتیں دیکھنے لگتی ہیں، جو رونے کے ساتھ ساتھ اپنے بازوؤں ہاتھوں کو رگڑ رہی تھی۔ جاریہ، میرا بچہ، کچھ نہیں ہوا، دیکھو کچھ بھی تو نہیں ہے، میری جان ادھر دیکھو۔ نہیں امی، آپ کو بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ بھائی، سنی بھائی، وہ ابھی سے بلا رہی تھی۔ اس کی امی تو اس کی حالت دیکھ کر صدمے میں تھی، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر سنی بھائی پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے سے بھاگ کر سنی کے کمرے میں جاتی ہے، تو سنی پریشان سا اپنی بہن کو دیکھنے لگتا ہے جو بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ریلیکس جاریہ، وہ اپنے گلے لگی جاریہ کو تسلی دے رہا تھا جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی اس کی امی آتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، سنی نے اشارے سے خاموش رہنے کا کہتا ہے، پانی پیو۔ پھر وہ اسے پانی دیتا ہے مگر وہ نہیں پیتی۔ بھائی، وہ میرے کمرے میں بہت سارے حشرات ہیں، میں نے امی کو بتایا تھا، وہ یقین نہیں کر رہی۔ پہلے تم آرام سے بیٹھو، ناشتہ کیا یا نہیں؟ بھائی، وہ حشرات وہ ابھی بھی میرے کمرے میں ہیں۔ اوکے، پہلے تم فریش ہو جاؤ، میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا، پھر اکٹھے بریک فاسٹ کرتے ہیں، بعد میں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ سنی خود جاریہ کے لیے بریک فاسٹ لے کر آتا ہے۔ جاریہ، ناشتہ کرو۔ مجھے نہیں کرنا کوئی ناشتہ، آپ پہلے میرا روم صاف کروائیں، ورنہ میں آج سے آپ کے کمرے میں سوؤں گی۔
यार ये तो जुल्म है, तुम्हें पता है मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। अच्छा एक काम करते हैं, तुम पार्टी के लिए तैयार हो? मुझे नहीं जाना किसी पार्टी में। और नाश्ते की ट्रे फर्श पर फेंकती है। हालांकि जो भी चीज़ हाथ में आ रही थी वो सब फेंक रही थी। जारिया फिर से वायलेंट हो गई थी। जारिया होश में आओ, क्या कर रही हो? नहीं जाऊंगी, अगर मैं गई तो वो सबको मार देगी। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। कमरे के एक कोने में वो अपने घुटनों में चेहरा छुपाए रो रही थी। जारिया इधर देखो मेरी तरफ, कौन मार देगी? कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी की वजह को जड़ से उखाड़ कर रख दूंगा। बोलो जारिया, खामोश मत रहो। सनी गुस्से में चिल्ला कर कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो सनी की बहन को धमकाए। सनी की आवाज़ ऊंची सुनकर वो होश में आती है। जारिया, कुछ पूछ रहा हूँ, तुमसे जवाब दो मुझे। सनी को इसी तरह देखकर वो डर गई थी, क्योंकि वो इतने अरसे बाद गुस्से में आया था और गुस्से के वक्त वो कोई और सनी बन जाता था। संजीदा, रूड। भाई मुझे आपसे डर लग रहा है, आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। सनी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। सनी, जारिया को नीचे भेजो, इसकी फ्रेंड्स आई हुई हैं। जी अम्मी आ रही है, आप इन्हें वहीं बिठाएं। मिनाहिल, जो जारिया के कमरे की तरफ जा रही थी, सनी की आवाज़ सुनकर जल्दी से ड्राइंग रूम में नादिया के पास बैठती है। तुम्हें क्या हुआ है? क्या कोई भूत ही देख लिया है जो डर कर भाग रही हो? यही समझ लो। तुमने अपना कमरा साफ करवाना है ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना तुम जानती तो हो अम्मी को तुम्हें वापस अपने कमरे में भेजेंगी। मगर भाई, तुम्हें डर लगता है ना, तो अगर तुम घर में रहोगी तो डरती रहोगी। सिर्फ 2 घंटे चाहिए तुम्हारा रूम सेट करने के लिए। इतनी देर तुम पार्टी अटेंड कर लेना, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारा ड्रेस भिजवाता हूँ। सनी इसकी बात सुने बगैर बाहर चला जाता है। तकरीबन आधे घंटे बाद वो रेडी होकर नीचे आती है। इसने जामुनी रंग का सिंपल ड्रेस पहना हुआ था, लंबा कमीज और चूड़ीदार पजामा। इसकी सफ़ेद रंगत मज़ीद दमक रही थी, मगर सुरमई आंखों में अनजाना खौफ वाज़ेह था, जो शायद इसके हुस्न को मज़ीद चार चार निखार रहा था। जारिया, बहुत प्यारी लग रही हो। अभी मिनाहिल और नादिया ने अपनी सरमई आंखों वाली डॉल की तारीफ ही नहीं कर पाई कि तभी हॉर्न बजने की आवाज़ आती है। उफ जारिया, जल्दी चलो, सनी भाई गुस्से होंगे, मुझे तो बहुत डर लगता है तुम्हारे भाई। अरे जारिया, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम भी ना। ऐसी ही बातें करते वो सनी के साथ कॉलेज पहुंचती हैं। वो जैसे ही कार रोकता है तो मिनाहिल और नादिया को अपनी बहन का ख्याल रखने का कहता है। जारिया को फंक्शन एंजॉय करने का कहता है, जिसका जवाब वो सलाह कर देती है। फंक्शन शुरू होता है। सबसे पहले हमद और फिर नात पढ़ने के बाद जारिया को स्टेज पर बुलाया जाता है, मगर वो वहाँ होती तो कोई जवाब देती। जैसे ही तलावत की गई थी, इसी वक्त जारिया को अजीब महसूस हो रहा था। इसका दम घुट रहा था, इसलिए वो ताज़ा हवा के लिए हॉल से बाहर जाती है। बाहर आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जारिया, स्पीकर में इसका नाम पुकारा जा रहा था, मगर वो अभी कॉलेज की इसी बैक साइड की तरफ आ गई थी, जहाँ वो चुड़ैल आती थी। जारिया सीढ़ियों पर बैठी थी और वो जिन ज़ात से निहार रहा था, क्योंकि वो इस सादा से ड्रेस में सर पर दुपट्टा लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पाकीज़ा लग रही थी। इस जिन ज़ात को वो उदास थी, और जिन ज़ात को इसकी उदासी बुरी लग रही थी, क्योंकि वो अपनी ब्यूटी की सुरमई आंखों में उदासी नहीं देख सकता था। तो इसलिए वो इसे डराने के लिए ढेर सारे खुश्क पत्ते इस पर गिराता है। वो जो रात वाले हादसे के बारे में सोच रही थी, अचानक से पत्ते गिरने से चीखना शुरू कर देती है। देखो, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, वो सब ज़बरदस्ती मुझे ले आई हैं। भाई को मैंने बहुत मना किया, मगर वो नहीं माने। प्लीज़ आखिरी बार माफ़ कर दो, मैं वादा करती हूँ अपने कमरे में कैद होकर रह जाऊँगी। मुझे मेरी फैमिली के सामने पागल साबित मत करो। मैं इनसे दूर रह लूँगी, मैं जानती हूँ ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं करूँगी, जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा ही करूँगी। मुझे तंग करना छोड़ दो। जारिया रो भी रही थी और इन अनदेखे वजूह से माफ़ियाँ भी मांग रही थी। और ये सब सुनने की देर थी कि वो जिन साथ गुस्से से पागल होने लगता है।
ان تمام سوالات کے جوابات وہ جاننا چاہتا تھا تاکہ جاریہ کو پریشان کرنے والوں کو جڑ سے ختم کر دے۔ اس لیے وہ جاریہ کو بعد میں پریشان کرنے کا سوچتا ہے۔ وہ جاریہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نادیہ ناد پڑے گی۔ اسی طرح باقی کا فنکشن ہو رہا تھا اور مناہل اپنی پیاری سی دوست کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ کہیں مل نہیں رہی تھی۔ حالانکہ جاریہ تو فنکشن کی جان ہوتی تھی اور آج اس کی غیر موجودگی میں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نادیہ، کیا ہے مناہل؟ وہ جو اپنی سینئر سے بات کر رہی تھی اسے گھورتی ہیں، وہ اسے بازو سے پکڑ کر دور لے جاتی ہے۔ مناہل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم جب بات نہیں سنو گی تو ایسے کروں گی۔ جاریہ، نہیں مل رہی اور تم یہاں مزے سے گپ لگا رہی ہو۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا ہے، کہیں نہیں مل رہی تھی۔ مجھے فکر ہو رہی ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا پریشان نہ ہو، مجھے لگتا ہے وہ کہاں ہوگی۔ تبھی جاریہ نے نظر آتی ہے۔ لو آ گئی۔ جاریہ کہاں چلی گئی تھی؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، بس تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی تو باہر چلی گئی تھی۔ چلو اندر چلتے ہیں۔